ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک بندہ ان کے پاس چلا گیا اور ان سے جا کے کہنے لگا سرکار میری بیٹی جوان ہے، میرے پاس اسے بیانے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو آپ مہربانی کریں کچھ دعا فرمائے، اللہ میرے اوپر کرم کرے۔ بزرگ بڑے وہ اس وقت جوش میں تھے، اپنی کسی موج میں تھے، تو بابا جی نے کہا ایسا نہیں باہر سے ایک پتھر اٹھا کے لے آئے۔ وہ بندہ گیا، اس نے سمجھا کوئی تعویذ ٹونا ٹوٹکا کوئی گنڈا وغیرہ کرنا ہے، وہ گیا تو چھوٹا سا پتھر اٹھا کے لے آیا، بابا جی کے سامنے رکھا، تو انہوں نے اپنی انگلی اس پتھر پہ ماری، وہ پتھر سونے کا بن گیا، سونے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ اپنے ولی نو اللہ توفیق دیتی کر کے کچھ نہ کچھ بخشا۔ پتھر اٹھا سکتا تھا، اتنا بڑا پتھر لے کے آیا اور سرکار کے سامنے رکھا، تو بابا جی نے پھر اسے پتھر کو ایسے انگلی ماری، وہ بھی سونے کے اندر تبدیل ہو گیا۔ وہ بندہ پھر بیٹھ گیا، اس پتھر کو اس نے ایک طرف رکھا، وہ چھوٹا سونے کا پتھر اور بڑا سنبھال کے ایک طرف رکھا، کہنے لگا سرکار اگر ایک چانس اور دے دیں، میں کسی دو چار بندے ساتھ لگا کے کوئی زیادہ بڑا پتھر اگر لے آؤں تو میرے مسئلے سارے حل ہو جائیں۔ وہ بابا جی اس وقت کسی کیفیت میں تھے، در سخاوت جوش پہ تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، دو چار بندے لگا کے کوئی بڑا سا پتھر لے آؤ۔ وہ بندہ گیا، اس نے دو چار رستے سے گزرنے والے بندوں کو روکا اور کہا کہ یہ بڑی سی چٹان ہے، یہ اٹھا کے اندر لے جانی ہے۔ وہ اس کے ساتھ انہوں نے مدد کی اور وہ زیادہ بڑی چٹان اٹھا کے وہ بابا جی کے سامنے لے آئے، تو اس نے کہا حضور اس کو آپ سونے کا بنا دیں۔ تو بابا جی نے انگلی ماری، وہ چٹان بھی سونے کے اندر تبدیل ہو گئی۔ بندے نے فوراً اس پہ کپڑا شپڑا ڈالا، لپیٹ کے اسے تھوڑا سا دھکیل کے ایک طرف کیا اور پھر سامنے بیٹھ گئے۔ بزرگوں نے کہا اب جاؤ، یہ تین پتھر سونے کے، ایک چھوٹا ایک بڑا اور ایک بڑی چٹان، میں نے کہا کہ جاؤ اب تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو بندہ کیسے کہتا ہے نہیں، سر کہا یہ جو انگلی ہے کبھی یہ بھی مجھے عطا فرما دے، پھر میرے سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ الہاکم التکاثر، اللہ نے فرمایا بندہ کبھی بھی راجے نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ہمیں اجازت دی ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کے اندر اضافے کی دعا بھی کرتے رہو، کوشش بھی کرتے رہو۔ اگر صحت دی ہے تو صحت کے اندر بھی اضافے اور دعا کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب اس سے زیادہ نہیں، اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگتے رہنا یا اللہ زندگی لمبی کر دے اور آسانی والی کر دے۔ ان ناتھانوں کو اللہ نے خوبصورت آوازیں دی ہیں، تو ساتھ اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے اور بھی مانگتے ہی رہنا۔ حتیٰ کہ اللہ نے سب سے زیادہ علم حضور کو عطا کیا تھا، اور اتنا علم دینے کے بعد بھی اللہ نے فرمایا محبوب قر ربی زدنی علما، آپ پھر بھی دعا مانگا کریں یا اللہ میرے علم میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ تو پتا چلا کہ اس کے باوجود بھی اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اضافے کی دعا بھی کرتا رہے اور کوشش بھی کرتا رہے۔ ان کی آوازیں خوبصورت ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی آوازوں میں خوبصورتی کے لیے اور زیادہ دعا کریں۔ ہم تو کرتے رہتے ہیں حضرت سلطان صاحب آپ سب کے لیے کہ اللہ آپ کی آوازوں کو اور زیادہ خوبصورت بنا دے۔ انہیں بھی چاہیے کرتے رہے، محنت بھی کرنی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے اللہ سے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایک طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر وہ کرو گے تو جو میں نے تمہیں دیا ہے میں اس کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دوں گا۔ یا اللہ وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میں نے تمہیں دیا ہے اس پہ میرا شکر ادا کرو۔ جتنا زیادہ شکر ادا کرتے جاؤ گے اتنا زیادہ میں تمہیں اور عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ نے اگر ہمیں زندگی دی ہے ہم شکر ادا کریں گے، اللہ اس میں اضافہ کر دے گا۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ہم اس میں شکر ادا کریں گے، اللہ اس میں اضافہ کر دے گا۔ غرض ہے کہ رب کریم نے ہمیں جو دیا ہے، جتنا جتنا ہم اس کا شکر ادا کرتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اور زیادہ اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ تو رب کو شکر ادا کرنے والے بندے پسند ہے۔ حضور نے فرمایا الطائب الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، یہ جب آپ کی اور میری زبان پہ یہ لفظ آتا ہے نا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، حضور نے فرمایا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، بندہ کھانا کھا کے کہے نا یا اللہ تیرا شکر ہے،
اللہ تعالیٰ اس بندے کو روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا. سبحان اللہ. بآواز بلند کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرا شکر ادا کرے، گھر میں بیٹھ کے بھی کرے، دکان پہ بیٹھ کے بھی کرے. جس جگہ پہ شکر ادا کیا جائے اللہ کی ذات اسے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنا دیتی ہے. آپ نے دیواروں میں کئی دفعہ پڑھا ہوگا، لکھا ہوگا گٹر کی صفائی کے لیے رابطہ کریں. پڑھا ہے نا؟ یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا. میں نے بھی آج سے 15-16 سال پہلے پڑھا تھا. صحابہ کے قریب ایک گاؤں ہے، سخت سردی تھی اور میں تقریر کے لیے جا رہا تھا. وہ گاڑی سے گزر کے گلی میں سے گزرتے ہوئے جا رہا تھا. تو گٹر کی صفائی کے لیے رابطہ کرے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پڑھا. انتہائی سخت سردی تھی، کورا پڑ رہا تھا. اور میں نے جب دیوار کے اوپر لکھا اور نیچے اس بندے نے اپنا فون نمبر لکھا ہوا تھا کہ گٹر کی صفائی کے لیے رابطہ کریں اور نیچے فون نمبر. تو حضرت آپ یقین جانے میں نے زندگی میں جب پہلی دفعہ یہ پڑھا، سخت سردی تھی، کورا پڑ رہا تھا، دھند بھی تھی اور عشاء کے بعد کا وقت تھا. تو میرے پسینے چھوٹ گئے. مجھے پسینے کے قطرے یہاں سے چلتے ہوئے محسوس ہوئے اور میں نے قمیض کے نیچے ایک موٹی سی ہائی نیک بھی پہن رکھی تھی. مجھے وہ بھی گیلی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اپنے جسم کے پسینے کی وجہ سے. اس لیے کہ میں نے یہ سوچا کہ اس بندے نے یہ جو لکھا ہے نا گٹر کی صفائی کے لیے رابطہ کرے، یہ کوئی سوشل ورکر نہیں، یہ مزدور ہے. اس نے رزق کمانے کے لیے لکھا کہ اگر آپ کا گٹر خراب ہو گیا ہے رابطہ کریں. وہ بندہ اپنے اوزار ہتھیار لے کے آئے گا اور آپ کے گٹر میں سے وہ اپنا رزق تلاش کرے گا. میں نے سوچا کیا قدرت ہے خدا کی، رزق اللہ نے دینا ہے مگر اس بندے کا رزق اللہ نے گٹر کے اندر رکھا. میں فجر کی نماز پڑھ کے واپس جا رہا تھا اپنے گھر، تو اپنے محلے کے روڑی کے ڈھیر پہ میں نے ایک 14-15 سال کے بچے کو فجر کی نماز کے فوراً بعد تھوڑا تھوڑا اندھیرا تھا، اسے میں نے دیکھا کہ اس نے بڑا سا بورا پیچھے رکھا ہوا تھا اور وہ محلے کی جو روڑی کا ڈھیر تھا وہاں سے کچھ چن چن کے اپنے بورے میں ڈال رہا تھا. تو میں سمجھ گیا یہ چھوٹا سا بچہ اس روڑی کے ڈھیر سے اپنا رزق تلاش کر رہا. آپ یقین جانیے ان 2 موقعوں پہ میں نے جتنا ہو سکتا تھا اللہ کا شکر ادا کیا. اور آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کسی کا رزق اس نے گٹر کے اندر رکھا ہے، کسی کا اس نے روڑی کے ڈھیر کے اندر چھپا دیا ہے اور اسے تلاش کرنے میں لگایا ہوا ہے. آپ اور میں ہم سب اتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمارا رزق اگر رکھا ہے تو پاک صاف جگہ پہ رکھا ہوا ہے. سب سے زیادہ خوش نصیب یہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے یہ میرے قبیلے کے افراد ہیں، سٹیجوں پہ پڑھنے والے. ہم تو ساری زندگی مسلح بچھا کے بیٹھ گئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو نہیں کر سکتے کہ رب نے دیکھیے ان خوش نصیبوں کا رزق کس جگہ پہ رکھا ہوا. جدھر تلاوت ہوتی ہے، جدھر نعت ہوتی ہے، جدھر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، جدھر تقاریر اور خطابات ہوتے ہیں. اور ان سے بھی بڑے خوش نصیب آپ کی مسجدوں کے امام ہیں، خطیب ہیں کہ اللہ نے ان کا رزق اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے. ساری زندگی بھی شکر ادا کرنا چاہے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا. آواز بلند کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ میں سے جس کا رزق اللہ نے کسی پاکیزہ ذریعے کے اندر رکھا ہے اس کے اوپر آواز بلند کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے محترم سامعین، ہمارے قاری صاحب خوش نصیب ہیں، اللہ نے ان کا رزق اس چیز کے اندر رکھا ہے جسے رب نے قرآن میں اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا. تو اب ہے تو وہ قدرت کی نشانی، تو اس کے ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا من غش فلیس منی، جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے. آپ اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں کتنا جلال ٹپک رہا. حضور نے فرمایا جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھا ہے؟ حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں.
یا رسول اللہ آپ کا امتی ہونے کا دم بھرتا ہے. حضور نے فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. یا رسول اللہ 5 وقت کا نمازی ہے, پرہیزگار ہے, روزے دار ہے, ماتھے پہ محراب ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, کرتا کیا ہے؟ ملاوٹ کرتا ہے. حضور نے فرمایا جتنا مرضی نیک پرہیزگار ہو, اگر یہ کام کرے گا تو میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. آخری بات کروں گا اور تقریر ختم. یہ جو رزق ہے, جو میرے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے, جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے, جو ان کے مقدر میں لکھا ہے, جو انہوں کو مل گیا ہے, جو آپ کو مل رہا ہے, یہ وہ رزق ہے جب آپ اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن کے ہوئے تھے, یعنی کہ 4 مہینے کے ہو گئے تھے. مشکات المصابیح کی حدیث سے حضور نے فرمایا اس وقت اللہ فرشتہ بھیجتا ہے, اور ہم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ابھی صرف 4 مہینے ہم نے گزارے ہوتے ہیں, تو وہ ہمارے ہاتھوں پہ لکیریں بنا کے ہمارا رزق لکھ کے چلا جاتا کہ اس بندے کو کتنا ملنا ہے اور کہاں کہاں سے ملنا ہے. فیصلہ اللہ کی ذات نے ہماری ماؤں کے پیٹ کے اندر کر لیا تھا. اب صوفیاء فرماتے ہیں بندہ دنیا میں آ کے جتنی مرضی پشیمانی کرے, فراڈ کرے, دھوکہ کرے, ملاوٹ کرے, جھوٹ بولے, کرپشن کرے, رشوت لے, سود کھائے, یا یہ سارے کام نہ کرے, دینا اللہ نے اس کو اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر کے اندر لکھا ہوا. نہ وقت سے پہلے مل سکتا ہے, نہ مقدر سے زیادہ مل سکتا ہے. یہ آپ نے جتنے لوگ دیکھے ہیں نا کہ وہ غیر قانونی طریقوں سے دولت مند ہو گئے, دوسروں کا خون چوس چوس کے وہ امیر ہو گئے, یا انہوں نے رشوت کھائی, یا سود کھایا, یا بے ایمانی کی, دغا اور فراڈ کیا اور پیسے کما لیے, اگر وہ یہ نہ کرتے, حلال طریقوں سے رزق کماتے, تب بھی اللہ نے ان کو اتنا ہی عطا کرنا تھا. یہ رب نے ہمارا رزق جو مقرر کر دیا ہے اس کو پانے کے اللہ نے 2 طریقے ہیں, ایک حلال ہے, ایک حرام ہے. یہ ہماری مرضی, ہم چاہے حلال طریقے سے لیں چاہے حرام طریقے سے لیں, حلال اختیار کریں, حرام اختیار کریں گے, ملے گا وہی جو رب نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے. اور اس بات کو مولا علی نے سمجھایا. آپ یہ سنیں اور تقریر ختم. مولا علی فرماتے ہیں کہ جس کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آئے اسے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ صحرا کا سفر کر رہا تھا تو رستے میں مجھے پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی. فرماتے ہیں میں جب اپنے گھوڑے سے اترا تو میں نے دیکھا کہ گھوڑے کو کہیں باندھنے کے لیے جگہ نہیں ملی, تو مجھے ایک بندہ آتا دکھائی. آپ نے فرمایا کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں اس بندے سے کہوں گا کہ میں نے پیشاب کرنا ہے, تو جتنی دیر لگے گی اتنی دیر میرا گھوڑا پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ. اگر یہ بندہ کھڑا ہو گیا تو میں اسے 2 دینار بطور تحفہ اور ہدیہ دے دوں. یہ آپ نے دل میں سوچا, اس بندے کو نہیں بتایا. بندہ آیا, مولا علی فرماتے میں نے اسے کہا تھوڑی دیر کے لیے میرا گھوڑا پکڑ لو, میں نے ذرا رفع حاجت کے لیے جانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے گھوڑا پکڑ لیا, مولا علی گئے, آپ نے اپنی ضرورت پوری کی, رفع حاجت آپ نے کی, اور اس کے بعد جب آپ نے ہاتھ وغیرہ دھو لیے یا جو بھی پاکی کا طریقہ تھا وہ اختیار کر لیا, تو آپ وہاں سے چلے تو جیب میں سے 2 دینار پکڑ کے آپ نے ہاتھ میں لے لیے. 2 دینار نکالے اور ہاتھ میں لے لیے کہ میں ایک ہاتھ سے اپنی سواری اس بندے سے لوں گا, دوسرے ہاتھ سے 2 دینار کا تحفہ اسے پیش کر دیا. ابھی آپ راستے میں تھے, اس بندے نے حضرت علی کے گھوڑے کی لگام دیکھی, وہ ذرا اچھی قسم کی رسی سے بنی ہوئی تھی. اس نے کہا میں یہ لگام چوری کر کے لے جاتا ہوں, بازار میں بیچ دوں گا تو مجھے چلے کچھ رقم مل جائے گی. اس نے فوراً گھوڑے کی لگام کھولی اور لپیٹ کے جیب میں ڈالی اور گھوڑے کو ادھر چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا. حضرت علی 2 دینار لے کے جب گھوڑے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا گھوڑا کھڑا ہے مگر لگام کوئی نہیں. تو آپ ذرا پریشان ہوئے. پھر آپ اس صحرا سے نکلے, آبادی میں گئے, بازار کے اندر پہنچے کہ چلے میں اپنے گھوڑے کے لیے ایک نئی لگام خرید لوں. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں دکانوں میں دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک دکان پہ اپنے گھوڑے کی لگام لٹکی ہوئی نظر آ رہی. وہ دکاندار نے بیچنے کے لیے لٹکائی ہوئی تھی.
آپ فرماتے ہیں میں اس دکاندار کے پاس چلا گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لگام تم نے کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بندہ آیا تھا یہ ہولیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ لگام لے لو تو میں نے اسے کچھ پیسے دے کے لگام لے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے پوچھا بتاؤ جو بندہ تمہارے سامنے یہ لگام بیچ کے دیا ہے اس نے کتنے کی بیچی؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ جتنے کی اس نے بیچی وہ جب دکاندار نے مجھے بتایا مجھے سمجھ آ گئی بندے کو ملنا اتنا ہی ہوتا ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے. آگے بندے کی مرضی ہے وہ حلال طریقے سے کھائے یا حرام طریقے سے کھائے. فرماتے میں نے دکاندار سے پوچھا چور نے کتنے کی تمہیں لگام فروخت کی ہے؟ تو دکاندار نے کہا مجھے اس نے 2 دینار کی فروخت کی. حضرت علی فرماتے ہیں اب سچ ثابت ہو گیا کہ اس بندے کو ویسے بھی اللہ نے اس کے مقدر میں 2 دینار لکھ لیے تھے. اگر وہ صبر کرتا تو حلال طریقے سے اللہ نے اس کو عطا کر دیا. صبر کرے تا موتی مل سے. یہی ہمارا بھی ہے. اللہ نے ہمارے مقدر میں جتنا لکھا ہے وہ اللہ نے ہمیں دینا ہی دینا ہے. آگے ہماری مرضی ہے ہم اسے حلال طریقے سے حاصل کریں یا حرام طریقے سے حاصل کریں. اس لیے حضرت بلے شاہ صاحب نے فرمایا یہ شعر سنے اور میری تقریر ختم. ویکھو بندیا آسماناں اُتے اڑدے پنچھی ویکھتے سہی کی کردے نے ناؤ کردے رزق ذخیرہ ناؤ بھوکے مردے نے. کسے نے پنکھ پکھیرو بھوکے مردے ویکھے نے بندے ہی کردے رزق ذخیرہ بندے ہی بھوکے مردے نے. واخر دعوانا